بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کی نشست میں استعاذہ کے متعلق بات ہو رہی تھی اور ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو دو حصوں میں منقسم کیا تھا۔ ایک حصہ تو اس میں سے وہ ہے جو آپ سن چکے اور وہ پچھلی نشست میں مکمل ہو گیا تھا، اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں کچھ خاص چیزوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو چیزیں سمجھنے کی ہیں اور استعاذہ کے سلسلے میں آخری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، اور عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کی شان اور ان کے رتبے تک کسی کا پہنچنا ناممکن ہے، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی توحید کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے اختیارات کو جن واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالی کوئی کام نہ کرنا چاہے تو کسی کی ہمت، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، اور اللہ تعالی کسی کام کو کرنا چاہیں تو کسی میں اتنی قدرت اور ہمت تو درکنار وہ مجال نہیں ہے کہ تعالی شانہ کو ان کے ارادے کی تنفیذ سے باز رکھ سکے۔ اللہ کی توحید اصل چیز ہے، اور عقیدے کا پہلا مسئلہ اور عقیدہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی خدا نہیں، کسی کی ایسی قدرت اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے سامنے علیہ باللہ مجبور ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا، اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جس سے پناہ مانگنے کا طریقہ انہوں نے نہ بتلایا ہو، مگر ان تمام دعاؤں کے باوجود انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بساط بھر شیطان اور اس کی ریشہ دوانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، محض دعا ہی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ ہر لمحہ اپنے نفس اور شیطان سے چکنا رہے اور ان سے لڑائی کے لیے تیار رہے۔ محض دعا کرنا اور نفس کے اس دھوکے میں آنا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں بس اللہ تعالیٰ اب کام کر دیں گے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، اور یہ نفس کی شرارت اور دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسلسل یہ دعا کرتا رہے کہ خدایا میں نماز پڑھوں، اس کی مجھے توفیق عنایت ہو، اور جب نماز کا وقت آئے تو جان بوجھ کے آذان کی آواز سننے کے باوجود اور دل میں یہ بار بار بات آتی رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور پوری ڈٹائی سے اس وقت کو ٹال دے، اور نفس یہ کہے کہ تم نے دعا تو کی تھی، اللہ ہی نے توفیق نہیں دی علیہ باللہ، تو یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا دھوکہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو،
اور وہ حج کے قافلے میں ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا، تو اس کے حالات احوال دیکھ کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو شک گزرا کہ اس انسان نے اپنے لیے کوئی سفر کا سامان تیار نہیں کیا. تو ان کے سوال پہ اس نے جواب دیا کہ حضرت حج کو جا رہا ہوں. انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ حج پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس کچھ راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کوئی چیز نہیں. آپ نے فرمایا پھر کیسے پہنچو گے؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اللہ پر تمہیں ایسا ہی بھروسہ تھا تو پھر سارے قافلے کے ساتھ کیوں چلے ہو، اکیلے کیوں نہیں چلے گئے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر توکل نہیں کیا بلکہ لوگوں کے بچے کچے حصے پر توکل کیا ہے کہ لوگ جب کھانے بیٹھیں اور اپنا بچا ہوا سامان رکھتے ہیں تو تم کھا لو، اور جو چیز ان کے کام کی نہ ہو وہ تم استعمال کر لو، اور اس طرح تم حج تک پہنچو. اس لیے کوئی بھی آدمی نیکی کا کام کرنے کے لیے ہمت نہ کرے اور محض اپنے نفس کے اس چکر میں رہے کہ میں تو خدا سے ہمیشہ توفیق مانگتا ہوں اور توفیق نہیں ملتی. یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور اپنے نفس کے مکر میں، اس کے فریب میں آ جانے کی بات ہے. بے ادبی کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی سستی اور اپنی نالائکیوں کو اللہ تعالی کے کھاتے میں ڈال دے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مارے، بلا وجہ ظلم کرے، اور دوسرا اس سے کہے کہ یہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے فعل پہ شرمندہ ہو اور ظلم پہ ندامت ہو، وہ یہ کہہ دے کہ میرے باپ کی تربیت ہی ایسی ہے. تو اس نالائق نے اپنے گناہ کو، اپنی غلط حرکت کو اور اپنے ظلم کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال دیا. حالانکہ یقیناً اس کے باپ نے اسے یہ نہیں سکھایا ہوگا اور اس کی یہ تربیت اپنی مقدور کی حد تک ایسی نہیں کی ہوگی. اسی طرح مسلمانوں میں یہ جو وتیرہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے اور جب اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں اور یا پھر اپنے ہاتھوں سارے کام بگاڑ لیتے ہیں اور پھر وہ اس بگاڑ کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. حق تعالی شانہ کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہیں کرتے کہ اس کے انجام میں اس کے لیے شر آ جائے. حق تعالی شانہ کے ساتھ خیر کی نسبت ہمیشہ کرنی چاہیے، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شر اور خیر دونوں کے خالق اللہ ہی ہیں. حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت عصمت اور تقدس کے باوجود شیطان ملعون ازلی نے جسمانی ضرر پہنچانے کی کوشش کی. جب آپ معراج کے سفر میں جا رہے تھے اس وقت بھی شیطان نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے اور حدیث شریف کی اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ شیطان نے اس سفر کے دوران آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے وہ کلمات عرض کروں جن کو پڑھ کے اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا. اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر اللہ تعالی کی لعنت بھیجتا ہوں، اور 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک کو نماز ہی پڑھاتے ہوئے آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں.
اور سلام پھیرنے کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج آپ نے نماز میں ایسے جملے ارشاد فرمائے جو پہلے کبھی سنے نہیں گئے. اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اپنا دست مبارک بھی کسی چیز کی طرف بڑھایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دشمن شیطان آگ کا ایک انگارہ اور شعلہ لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا اور میرے چہرے پر اس کو پھینکنے کی کوشش کی. تو میں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور پھر 3 مرتبہ اس پہ لعنت بھیجی مگر وہ اس شرارت سے باز نہیں آیا. پھر میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں آگے بڑھ کے اسے پکڑ لوں اور اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اسے قابو میں لا کر رسی سے ایسے باندھ دیتا کہ مدینہ منورہ کے بچے بھی اس شیطان سے کھیلتے پتہ چل جاتا یہ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکمرانی اور بادشاہت دنیا میں دے دیجئے کہ میرے بعد قیامت تک وہ کسی کو نہ ملے. اور اس دعا کے بعد اللہ تعالی نے انہیں انسانوں اور جنات دونوں پر بادشاہت عنایت فرمائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی دعا جو اللہ سے تھی اس کا مجھے خیال آ گیا اور کہ بس وہ چیز انہی کو زیبا تھی کہ انسان اور جنات سب ان کے تابع تھے اور اس کا مجھے خیال نہ آتا تو میں شیطان کو رسی سے باندھ دیتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا یہ حقیقی دشمن ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اللہ تعالی نے ہر طرح کی حفاظت کا وعدہ فرما دیا تھا، اس لیے وہاں شیطان کا کوئی مکر اور فریب چل ہی کیسے سکتا تھا. مگر ان کی امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، خاص طور پر عام گناہگار اللہ کے بندے، وہ تو کسی بھی وقت شیطان کے مکر اور فریب کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ چاہیے کہ اللہ تعالی سے مسلسل پناہ مانگی جائے اور استعاذہ کی وہ دعائیں جو اس سے قبل کی نشستوں میں عرض کی جا چکی ہیں انہیں اپنا معمول بنا لیا جائے. استعاذہ کے سلسلے میں آخری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کچھ احکامات بھی ثابت ہوتے ہیں اور ان احکامات کو بھی غور سے سننا چاہیے. قرآن پاک میں ہر آیت، ہر لفظ اور اس کے ایک ایک حرف سے بھی اللہ تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا اس سب سے شریعت کے احکامات کا ثبوت ملتا ہے. تفسیر میں موقع ہوا اور اللہ تعالی کو منظور ہوا تو آپ سنیں گے کہ صرف ایک حرف جو اللہ تعالی نے کسی جگہ پر بڑھا دیا ہے اس سے شریعت کے احکامات میں کتنا فرق پڑ گیا ہے. اور اللہ تعالی نے اس ایک حرف سے اپنی مخلوق کو کیا چیز تلقین فرمائی. تو قرآن کریم میں کچھ آیات تو ایسی ہیں جن سے براہ راست مسائل ثابت ہوتے ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جن سے براہ راست تو مسائل ثابت نہیں ہوتے مگر ان میں ایسے اشارے اور استنباط ان سے مسائل کا کیا جاتا ہے. تو تعوذ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق فقہا نے اپنی کتابوں میں مسائل کا ذکر کیا ہے. کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے بنتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال سے بنتا ہے اور یہ تمام مسائل 45 سے زائد مسائل ہیں جو اس ایک ٹکڑے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق ہیں. ان کو سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے. جن حضرات نے ان مسائل کو لکھا ہے، استنباط کیا ہے اور امت
کے لیے رہنمائی اور اصول متعین کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ تعالی کی بے پایاں عنایات کے مورد تھے. اللہ ہی نے انہیں توفیق دی اور اللہ تعالی کا خاص کرم ان لوگوں پر ہوا کہ انہوں نے خدا کی کتاب سے ان احکامات کو ثابت کیا اور اس سمندر سے موتی نکال کر لائے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ کس طرح شریعت پر عمل کریں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں قرآن پاک کے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگ قرطبہ میں کسی کی شادی تھی، اس موقع پر جمع ہوئے اور قرطبہ اسپین میں اس وقت ایک سے ایک چوٹی کا عالم موجود تھا اور ہمارے درمیان قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق بحث شروع ہوئی کہ اس آیت سے کتنے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا شمار کیا تو 1000 مسائل صرف اس وضو کی آیت سے ہم نے ثابت کیے اور پھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے. بڑے افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ یہودیانہ مرشگافیاں ہیں جو اس امت کے لوگوں میں آ گئی تھیں، علیہ باللہ، وہ لوگ جن پر خدا کا انعام ہوا، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور جنہوں نے ایک ایک حرف سے مسائل کا استنباط کیا اور بے پایاں علم اللہ نے جنہیں عنایت فرمایا تھا، ان کی مساعی اور ان کی کوششوں پر شکر گزار ہونے کی بجائے یہ کہنا کہ یہ یہودیانہ منشگافیاں ہیں، یہ اللہ کی پکڑ اور آخرت میں جواب دہی کے احساس سے عاری ہونے کی دلیل. اس لیے ان احکامات کو غور سے سنیے تاکہ ان پہ عمل کیا جا سکے. پہلا مسئلہ جو فقہا نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تعوذ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث میں مختلف الفاظ اور بھی آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں، مگر یہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اسے بغیر وضو کے چھوئے گا تو اس کا چھونا جائز ہے، اور کوئی شخص بغیر وضو کے اسے لکھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے. مسئلہ نمبر 2، تعوذ کن الفاظ میں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کیجیے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اس لیے یہ سورہ نحل کی جو آیت ہے علماء کرام نے اور فقہاء اعظام رحمہم اللہ نے، ان کی اکثریت نے تعوذ کے لیے وہی الفاظ راجح قرار دیے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے. نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص اپنی مستقل یہ عادت بنا لے کہ سنت مؤکدہ کا احساس نہ کرے، اس کو ترک کرتا رہے، تو وہ اس سے گناہ گار ہوگا. اس لیے سنت مؤکدہ کی تعریف بھی فقہا نے یہی کی ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا ہے اور کبھی کبھار عذر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا ہے.
قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس تعوذ کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی شخص نے سورہ توبہ سے پہلے کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، مثلا سورہ انفال سے شروع کی اور اعوذ باللہ پڑھا، پھر بسم اللہ کو پڑھا، پھر اس نے پڑھنا شروع کیا کہ یسألونک عن الانفال، اور سورہ انفال کی تلاوت وہ کر رہا تھا، اب پڑھتے ہوئے درمیان میں سورہ توبہ آ گئی، تو تعوذ بسم اللہ پڑھنے کے لیے اب وہ نہ رکے، اور اگر مزید پڑھنے کا ارادہ ہو تو پڑھتا چلا جائے۔ سورہ انفال کی ابتدا میں جو اس نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تھا وہی سورہ توبہ کے لیے بھی کافی ہے، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص سورہ توبہ ہی سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہا ہو، تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے تعوذ پڑھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کا آغاز کرے، جیسے کہ قرآن کریم کی باقی صورتوں کو شروع کیا جاتا ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ شروع کرتے ہوئے تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ ظلم کی بات یہ ہے کہ اب تو بعض اوقات بعض پاروں میں سورہ توبہ سے پہلے اس کے حاشیے پہ ایک چھپا ہوا جملہ بھی ملتا ہے، وہ جملہ پڑھ کے سورہ توبہ کو شروع کرتے ہیں، عربی میں چھپا ہوا جملہ ہے، وہ اس سے زیادہ ظلم ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ سورہ توبہ کے آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت فقط ایک ہے جو اس سے پہلے بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ کوئی شخص سورہ انفال سے پیچھے سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے، اب دوران تلاوت سورہ توبہ کا آغاز ہو گیا تو یہاں پر تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھا جائے گا، بس پڑھتا چلا جائے۔ ایک بار پھر اس مسئلے کو سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے تلاوت کو شروع کر رہا ہے تو قرآن پاک کی اور صورتوں کی طرح یہ بھی صورت ہے، سب کا حکم برابر ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر وہ پیچھے سے ہی پہلے سے تلاوت کر رہا تھا اور اب درمیان میں آ گئی سورہ توبہ، تو اب ان چیزوں کے لیے نہ رکے بلکہ اپنی تلاوت کو جاری رکھے۔ نمبر 6، ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ امام ہو تو بھی اس مسئلے پر عمل کرے گا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی یہ مسئلہ اس پہ عمل کرے گا، اور وہ شخص جو جماعت میں آ کے شریک ہوا اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ بھی اس مسئلے پر عمل کرے گا۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع میں اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت یا نماز کا آغاز جب انسان نماز کو شروع کرتا ہے تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر وہ سبحانک اللہ سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس سبحانک اللہم و بحمدک یہ سارا جو پڑھنا ہے اس دعا کا، اسے ثنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرے، اور اس میں ثنا کے بعد اور بسم اللہ سے پہلے جو اعوذ باللہ کا پڑھنا ہے، تعوذ کا پڑھنا ہے، یہ سنت موقدہ ہے، امام کو بھی پڑھنی چاہیے، اور مقتدی جب کہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو، جماعت میں آیا اور کوئی رکعت رہ گئی تھی، اب وہ اپنی رکعت کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی پڑھے گا، اور اسی طرح کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھے گا۔ بعض اوقات امام اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنے کے لیے مشکل سے وقت ملتا ہے، اور تعوذ اور تسمیہ چھوڑ کر
اور سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ نماز کو مکروہ کرنا ہے، نماز کی مکروہات میں شامل ہے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھ لیے جائیں تو اس کے بعد اتنا وہ پڑھے ثنا کو، پھر تعوذ کو، پھر تسمیہ کو، پھر سورہ فاتحہ کی قرات شروع کرے۔ نمبر 7، بعض حضرات کا مسلک یہ بھی رہا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد بھی تعوذ پڑھا جائے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہو تو اس انسان کو منع نہیں کرنا چاہیے اور خود سے کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 8، نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی بات، جہاں سے سب سے پہلی دعا یا ثنا جہاں سے شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس ثنا سے پہلے تعوذ کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص نے نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہہ کے اس نے یہاں سے شروع کیا اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھی اور پھر اس کے بعد وہ ثنا پڑھ رہا ہے، یہ غلط بات ہے اور نماز مکروہ بھی ہوگی، سنت کے بھی خلاف ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی چاہیے، ثنا سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ یعنی تعوذ کا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص پڑھ لے تو تعوذ کو پڑھ لے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تو ثنا پڑھنے کے بعد پھر اسے دوبارہ اعوذ باللہ کو پڑھنا چاہیے۔ کسی آدمی نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اب وہ ثنا پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ثنا مکمل کر لے گا اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے دوبارہ اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اصل مقام یہی ہے اس کے پڑھنے کا، سورہ فاتحہ سے پہلے کا، نہ کہ ثنا سے پہلے پڑھنا، کیونکہ وہ تو پھر نماز کی مکروہ ہو جائے گی۔ نمبر 10، اگر کسی شخص نے ثنا، تعوذ، تسمیہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھولے سے چھوڑ دیا اور سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دی، تو اب ثنا، تسمیہ، بسم اللہ اور تعوذ پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کو نہ چھوڑے بلکہ پڑھتا رہے۔ جیسے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور ثنا بھی چھوڑ دی، سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی نہیں پڑھا، اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا، تو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا بھولے سے چھوڑ دیا اور خیال آیا کہ اوہو وہ تو بھولے سے رہ گیا اور سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دی تھی، تو سورہ فاتحہ کو اب نہ چھوڑے بلکہ اس کی قرات کرتا رہے اور ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے اب پیچھے کی طرف نہ لوٹے۔ نمبر 11، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ چکا ہے تو اب یاد آیا کہ میں نے تو ثنا چھوڑ دی یا تعوذ چھوڑ دیا یا بسم اللہ کو چھوڑ دیا، تو اس چیز کے لیے بھولے سے پھر اس نے فاتحہ چھوڑ کر درمیان میں اکثر حصہ پڑھ کے آیا تھا، اب ان چیزوں کے لیے خیال آیا کہ وہ بھول گیا تھا، چھوڑ دیا، اب وہ اگر شروع سے پھر شروع کرے گا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرے گا تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا نماز میں، سجدہ سہو کے بغیر اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ کی تکرار کی، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، پہلے اس نے اکثر حصہ پڑھ لیا تھا، اب پیچھے لوٹا اور اس سورت کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 12، نماز کی صرف پہلی رکعت میں خواہ کوئی شخص امامت کرا رہا ہو، اکیلے
نماز پڑھ رہا ہو یا پھر اس کی کوئی رکعت امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوا اور رہ گئی، 1 یا 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی رکعتیں رہ گئی ہوں، تو تعوذ کا پڑھنا پہلی رکعت میں سنت موقدہ ہے. باقی تمام رکعتوں میں، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ان تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ کا پڑھنا درست نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ تعوذ جو ہے وہ در حقیقت سورہ فاتحہ یا تلاوت کے شروع میں ہے، اور تلاوت کا آغاز نماز میں پہلی رکعت سے ہو جاتا ہے. اس وقت ہے دوسری، تیسری، چوتھی اور رکعت جب پڑھنا چاہے تو دوسرے سجدے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوگا تو پھر بسم اللہ سے شروع کرے، سورہ فاتحہ کو پڑھے. اب دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ کا پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے یا بسم اللہ سے پہلے یہ درست نہیں ہے. نمبر 13، نماز میں تعوذ اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ قرات کے لیے ہے. یہ جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے تابع نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ جو بھی شخص سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے گا وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے. اگر یوں ہوتا تو پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ کوئی شخص جماعت میں شریک ہو رہا ہے تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے، ثنا بھی پڑھے، پھر ثنا کے بعد اعوذ باللہ بھی پڑھے. کہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور مسئلہ یوں بھی ہے بھی نہیں، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ نماز میں تعوذ اعوذ باللہ سورہ فاتحہ کی قرات کے لیے ہے، ثنا کے بعد نہیں ہے، یعنی ثنا کے تابع نہیں ہے. جس کو تلاوت کرنا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، صرف وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے. اور جس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، مثلا امام کے پیچھے نماز میں اور اسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، تو وہ شخص ثنا پڑھ کر رک جائے، تعوذ کو نہ پڑھے. نمبر 14، تعوذ چونکہ سورہ فاتحہ کے لیے ہے، قرات کے لیے ہے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا، اس لیے نماز میں امام پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اسے پڑھے گا، اور مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے کیونکہ اس نے قرات نہیں کرنی. سورہ فاتحہ امام نے پڑھنی ہے، اور کوئی شخص اس کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام ہی نے پڑھنی ہے، مقتدی نے نہیں پڑھنی، تو اپنے مسلک کے مطابق ثنا پڑھے اور خاموش ہو جائے. اور امام کو چاہیے کہ ثنا اور پھر تعوذ اور پھر بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ کو پڑھے. نمبر 15، کوئی شخص جماعت میں شامل ہوا اور اس کی کوئی رکعت رہ گئی تھی، اور جب وہ شامل ہوا ہے تو امام کے پیچھے ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرات تو کرنی نہیں. مگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہ گئی رکعات کو ادا کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہو، خواہ اس کی ایک رکعت رہ گئی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، تو وہ ثنا پڑھے گا، اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ اب اس کی اپنی نمازیں جو وہ پوری کر رہا ہے تو اسے سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے، تو قرات سے پہلے اصول کے مطابق اعوذ باللہ کو پڑھے گا. نمبر 16، عید کی نماز میں امام کو چاہیے کہ ثنا پڑھے، اور ثنا کے بعد جو 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ کہہ کے پھر اعوذ باللہ کو پڑھے، کیونکہ اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا. تو امام کے لیے عید کی نماز میں تعوذ اعوذ باللہ کو پڑھنے کا مقام ان 3 تکبیرات کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے.
نمبر 17، نماز میں امام ہے یا مسبوق یعنی اس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے یا کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، تو جب قرات کرنی ہو تو ثنا کے بعد اور بسم اللہ سے پہلے تعوذ کو آہستہ آواز میں پڑھنا یہ سنت موقدہ۔ تعوذ کو اونچی آواز میں امام نہیں پڑھے گا۔ کوئی شخص اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے جماعت میں کھڑا ہوا تو ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ کو اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح کوئی تنہائی میں اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی قرات اس نے جب کرنی ہے تو وہ اونچی آواز سے تعوذ کو نہیں پڑھے گا۔ اس میں ایک صورت مستثنا ہونے کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اتنی آواز میں نماز پڑھے کہ خود اس کے اپنے کان بھی سنے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے اور ساری نماز کو ہلکی سی اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو اس میں تعوذ بھی اونچی آواز سے پڑھے، اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 18، تلاوت کے دوران ہر صورت پر تعوذ کا پڑھنا ضروری نہیں۔ مثلا کوئی آدمی 30واں پارہ پڑھ رہا ہے تو کئی ایک صورتیں فوراً سے آتی چلی جائیں گی، تو ہر صورت پہ رک کے بسم اللہ کو پڑھ لے، اعوذ باللہ جو پڑھنا تھا وہ تلاوت کے آغاز میں ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا، بس سب کے لیے وہ کافی ہے۔ نمبر 19، جب کوئی شخص کسی کام کا آغاز کرنے کی نیت سے بسم اللہ کو پڑھے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے، اور اگر بسم اللہ پڑھنے کے بعد تلاوت کرنا مقصود ہو تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ زندگی میں بہت سے کام ہیں جن کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، مستحب ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بسم اللہ کے مسائل جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ اسی طرح کوئی کھانا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سنت ہے۔ اور بھی سیوں کام ہے جس سے پہلے وہ آغاز میں بسم اللہ کو پڑھتا ہے، تو کسی موقع پر بھی اس سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ بس تلاوت ایسی چیز ہے جس میں تسمیہ یعنی بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 20، تلاوت کرنے والا شخص تلاوت سے پہلے تعوذ کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہے، اونچی آواز سے پڑھنا چاہے، دونوں طرح درست ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے نماز کے علاوہ تلاوت کرنے کی۔ نماز میں جب تلاوت شروع ہوگی تو اس کے مسائل ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ نماز کے علاوہ خارج میں کوئی شخص تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا، آہستہ سے پڑھنا، دونوں طرح صحیح۔ نمبر 21، حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کے دوران جب جہنم کے ذکر اور اس طرح کی آیات پڑھی تو اللہ سے پناہ مانگی، اور جنت اور اہل جنت کا جب تذکرہ آیا تو اس پہ دعا مانگی کہ اللہ تعالی یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، یا ان آیات کی تلاوت فرما کر جن میں اللہ تعالی کی تسبیح وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے کلمات کہے، تو یہ ساری صورتیں نفل نماز سے اس کا تعلق ہے،
فرض نماز میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے جب ایسی آیات کو پڑھا جن میں اللہ تعالی نے کوئی استفسار سوالیہ جملہ ارشاد فرمایا ہے تو اس نے آپ کے بعد ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے کچھ کلمات کا جوابی کلمات ارشاد فرمائے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیے. تو اس کا تعلق بھی نفل نمازوں کے ساتھ ہے. فرض نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. یہ 22واں مسئلہ. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے تعلق کی وجہ سے یا اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کسی ایک ہی آیت کریمہ کو بار بار تلاوت فرمایا ہے. تو یہ جتنی حالتیں آپ سے بیان کی جا رہی ہیں ان سب کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں سے ہے جنہیں آپ تنہا ادا فرما رہے تھے. فرض نمازوں میں ایسی کوئی بات آپ سے ثابت نہیں ہے. مثلا دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ 3 کی تلاوت فرمائی اور جب اس کی آخری آیت پڑھی کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی سب سے بڑا حکمران فیصلہ فرمانے والا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا بارگاہ الہی میں بھلا کیوں نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے اعلیٰ و عظیم پروردگار کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی. یا جب جہنم کی آیات کا تذکرہ آیا تو آپ رک کے بہت دیر تک اللہ سے پناہ مانگتے رہے. جنت کا تذکرہ آیا تو نماز کے دوران ہی آپ ان آیات پہ رک کے اللہ تعالی سے جنت کی دعا مانگتے رہے. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کے متعلق آیا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت میں اور ان کی قوم کو بلائیں گے اور ہم ان سے یہ کہیں گے کہ کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی عبادت کریں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لرزہ طاری ہو جائے گا اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہے، اور خدایا اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یہ آپ کی شان کے لائق ہے، آپ بڑے مہربان بڑے معاف کرنے والے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اس آیت کو پڑھا، اپنے قیام میں آپ کھڑے تھے اور بار بار اس آیت کو دہراتے رہے کہ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں، پروردگار یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہے، اور اللہ اگر آپ انہیں بخش دیں تو اللہ آپ تو ہمیشہ بار مہربانی فرمانے والے ہیں، اللہ آپ تو بار مغفرت فرمانے والے ہیں. تو اس قسم کی جتنی روایات ہیں ان سب کا تعلق نفل نمازوں سے ہے، فرض نمازوں سے نہیں. جتنی چیزوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پناہ مانگی ہے اس کا تعلق آپ کی نفل نمازوں سے ہے، فرض نمازوں سے نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اب بھی ان روایات پر عمل کرنا چاہے، ان احادیث پر عمل کرنا چاہے تو تنہا اپنی نفل نماز میں کر سکتا ہے. امام
فرض پڑھا رہا ہو اور مقتدی، دونوں کے لیے ان روایات پر عمل کرنا مکروہ ہے، خواہ وہ فرض نماز پڑھ رہے ہوں جیسے مغرب ہے، عشاء ہے، یا نفل کی جماعت ہو رہی ہو جیسے تراویح ہے یا گہن کی نماز ہے۔ ان نمازوں میں اگرچہ یہ نفل ہیں، تراویح سنت موقدہ ہے، اس میں بھی اگر امام ان آیات پہ رک کر وہ جملے ادا کرے جو آیت و احادیث میں ہیں، یا مقتدی ان جملوں کو سن کر اگر صاحب علم ہو اور ان کا جواب دے تو نماز سے مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرض نماز میں ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی، اور اسی طرح نفل نماز باجماعت کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے ہوں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی چیزوں سے نماز کے دوران اللہ کی پناہ مانگی جائے گی وہ امام اور مقتدی نہیں ان روایات پر عمل کریں گے، ان پر عمل مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں کوئی شخص تنہا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اس طرح کی بات کرے گا، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ نمبر 24، تلاوت کے آغاز یا نماز میں تعوذ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی عرض کیا گیا، اور تلاوت کا آغاز اور نماز ان دو مقامات کے علاوہ قرآن کریم اور احادیث میں جس جس مقام پر تعوذ پڑھنے کا حکم ہے یا روایات ملتی ہیں ان تمام مواقع پر تعوذ کا پڑھنا مستحب ہے۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب قوموں پر خدا کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، جب اللہ تعالی کی گرفت اور پکڑ کی آیات آتی ہیں تو ڈر جاتا ہے اور خدا سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ اس طرح خدا کی پناہ چاہنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن یہ سنت موقدہ نہیں۔ اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت موقدہ دو ہی مقامات پر ہے، یا تو نماز میں تکبیر تحریمہ اور پھر ثنا اور پھر اس کے بعد تعوذ، اور یا پھر تلاوت کے آغاز میں۔ ان دو مقامات کے علاوہ جہاں جہاں بھی اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ تمام روایات مستحب ہے، ان پہ عمل کرنا ثواب کی بات ہے، بہتر ہے، مگر سنت موقدہ نہیں۔ نمبر 25، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ چیزیں خود اپنے وجود سے مؤثر ہیں تو یہ عقیدہ شرک ہے۔ اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان آدمی میں اور ایک مشرک میں، کافر میں یہ فرق ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اشیاء میں جتنی بھی تاثیر پائی جاتی ہے یہ سب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالی نے اس میں اثر رکھا ہے، اس وجہ سے اس میں یہ تاثیر باقی ہے۔ اور مشرک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اثر خود سے ہے اس چیز میں، اور اللہ تعالی کے وجود کا، اللہ کی قدرت کا وہ انکار کرتا ہے۔ خواہ وہ مشرک عیسائی ہو، خواہ وہ شرک کرنے والا یہودی ہو، خواہ وہ شرک کرنے والا ہندو ہی کیوں نہ ہو، الغرض کفر اور اسلام میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ مسلمان آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ چیزوں میں اثر خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اثر اللہ کی جانب سے ہے، اور وگرنہ کوئی شخص خود سے اثر مانے گا تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نمبر 26، یہ مسئلہ بھی عقیدے ہی کی وضاحت کے لیے کہ
کسی کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر، آگ میں جلانے کی تاثیر، یا کسی ڈاکٹر کا عقیدہ یہ ہے کہ دوائی میں شفا کی تاثیر، کسی سرمایہ دار کا عقیدہ یہ ہے کہ پیسے اور سرمایے میں مشکلات کو حل کرنے کی تاثیر تو اللہ نے رکھی ہے، اور یہ تمام کے تمام اثرات جو اللہ نے رکھے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے ہی ظاہر ہوتے ہیں، مگر ان چیزوں میں اثر رکھنے کے بعد اب یہ چیزیں خود ہی اثر کرتی رہتی ہیں، اور اثر کرتے وقت اللہ کا کوئی اختیار نہیں رہتا، تو یہ تخلیق تاثیر کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ عقیدہ تو صحیح ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اثر کرتے ہوئے اللہ کا اختیار باقی نہیں رہتا، یہ عقیدہ باطل ہے، شرک ہے۔ بہت باریک مسئلہ ہے عقیدے کا، اسے پھر سننا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اشیاء میں تاثیر اللہ ہی نے رکھی ہے، پانی میں ڈبونے کی تاثیر اللہ ہی نے رکھی ہے، اور آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، سرمایہ ہے اس سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھا لیجئے اور اس میں شفا کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، کھانے سے آرام اور شفا مل جائے گی، یہ تاثیر اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ بات تو درست ہے، مگر اس کے بعد کوئی شخص یہ سمجھے کہ پانی میں ڈبونے کی تاثیر تو اللہ نے رکھی تھی، بس اللہ تعالیٰ اب تو فارغ ہو گئے، پانی تو ہر حال میں ڈبوئے گا ہی، یہ عقیدہ شرک ہے۔ پانی میں اگر ہمیشہ ڈبونے ہی کی تاثیر ہوا کرتی اور وہ از خود ڈبویا کرتا تو کبھی کائنات میں معجزات اور کرامات نہ ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کو بھی پھر تو ڈوب جانا چاہیے تھا۔ آگ میں جلانے کی تاثیر یقیناً اللہ نے رکھی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا ہے اور اب اللہ فارغ ہو گئے الیاذ باللہ، اگر بات یوں ہی ہوتی تو اس آگ کو اثر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دکھانا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اشیاء میں اثر کو پیدا فرمایا ہے جس نے، اور اللہ ہی اس وقت بھی ہے جب ان اشیاء پر اثر مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوائیوں میں تاثیر رکھی ہے کہ کوئی شخص دوا استعمال کرے اور اسے شفا مل جائے، یہ حق تعالی شانہ کا فعل ہے، اور اس کا اثر بس اب اللہ رکھ کے فارغ ہو گئے، الیاذ باللہ یہ شرک ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہ سوچے گا اور زبان سے اس کا اظہار کرے گا تو اس کا یہ اظہار شرک کا اقرار ہے، کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوائی میں تاثیر رکھ دی، بس یہ خود ہی اثر کرے گی، حالانکہ دوائی اگر خود اثر کیا کرتی اور اللہ اس اثر کو مرتب نہ فرماتے ہوتے تو پھر تو آدمیوں کو مرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ڈاکٹر پوری کوشش، پوری ہمت، محنت کر کے پڑھا لکھا ڈاکٹر وہی دوائی دیتا ہے، اس دوائی پر اثر مرتب نہیں ہوتا، باری تعالیٰ اثر مرتب نہیں فرماتے اس پہ اور اس سے اثر کو ہٹا لیتے ہیں، آدمی اسی چیز سے مر جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے اور کھانے کا لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ خدایا اس شخص کے حق میں میں صحت بن جاؤں یا شفا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے سارے لقموں اور پانی کے سارے گھونٹوں کو کہ وہ جتنا کچھ پیے اس کے لیے صحت بن جائے، اور جس گھونٹ کو اور جس لقمے کو اللہ فرما دیتے ہیں کہ تو اس کے لیے بیماری بن جا، بس اسی کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔
اس لیے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی نے ان تمام چیزوں میں اثر رکھا ہے، اور یہ چیزیں جب اثر کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. چیزیں خدا کے اختیار سے کوئی نکل نہیں گئی ہیں، خدا تعالی کی قدرت سے باہر نہیں ہو گئی ہیں کہ ایک مرتبہ اثر رکھ کے پھر وہ فارغ ہو گئے، بلکہ چیز میں اثر بھی اسی ذات اقدس نے رکھا ہے، اور چیز کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہی کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں. اشیاء کا اپنے آپ سے اثر کرنا کوئی چیز نہیں. یہ صحیح توحید کا عقیدہ ہے اور اس کو خیال میں رکھنا چاہیے. اور جب اس عقیدے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر دل غیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس سے زیادہ آفت کسی انسان پر نہیں آ سکتی کہ دل اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی کوشش اور کسی اور چیز کی محبت میں گرفتار ہو جائے. بقیہ مسائل انشاءاللہ اور خطوط کے جوابات بھی انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.